السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ میری مقدس بہنیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ ہر وقت ان پر خدا کی رحمت برستی رہتی ہے، کیونکہ یہ وہ کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پسند ہوتے ہیں، جیسا کہ غیبت سے بچنا، چغلی نہ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اپنے شوہر کے اطاعت پر توجہ دینا۔ مگر افسوس، کچھ میری بہنیں ایسی ہیں کہ ان کے پیروں تلے آنے والی مٹی بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے، اللہ رب العزت کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ یہ عورتیں جہنم کے گہرے سے گہرے گڈھوں میں ہوں گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر عورت بخشی جائے گی، قیامت کے روز ہر عورت بخشش کی طلبگار ہوگی، مگر شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی بیوی کبھی نہیں بخشی جائے گی۔ اس سے پہلے میرے پاس ایک عبرتناک اور سبق آموز واقعہ پڑا ہے۔ یہ ان عورتوں میں سے ہے جو یہ 5 جملے اپنے شوہر کو بولتی تھی۔ مرتے وقت اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، پہلے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ دائیں بائیں دیکھنے والے لوگ اس پر مرتے تھے، اور جہاں وہ جاتی لڑکے اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ ہر ایک لڑکے کی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن ایک بدقسمت شخص کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا، اس کا اس خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس خوبصورت لڑکی نے شوہر کی زندگی تباہ و برباد کر دی، بلکہ گجب بن کر اس لڑکے کی زندگی عذاب بنا دی۔ ابھی اس کی عمر 35 سال نہیں ہوئی تھی کہ اس کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ وہ لڑکی فوت ہو گئی۔ اس کے سانسوں نے خاوند کے ساتھ بڑی بے وفائی کی، اس کی روح نے عرصہ دراز تک ساتھ نہ دیا، لڑکی مر گئی۔ اب عورتیں اس کو غسل دے رہی تھیں۔ غسل دیتے وقت عورتوں نے دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اس کا خوبصورت بدن اور چہرہ بھیانک جھریوں میں بدلنے لگا۔ عورتیں حیرت میں پڑ گئیں، آخر اس لڑکی کو یعنی مردے کو کیا ہو گیا ہے؟ جب اس کا جنازہ گھر سے نکالا گیا، میت اٹھانے والوں نے ایسے محسوس کیا جیسے انہوں نے کسی بھاری اور وزنی پتھر کو اٹھا رکھا ہے۔ خیر، جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان پہنچے۔ اس لڑکی کو دفن کرتے وقت سب لوگ توبہ توبہ کرنے لگے، استغفار استغفار پڑھنے لگے۔ اس کی قبر میں آگ ہی آگ، قبر میں بچھو ہی بچھو۔ لوگوں نے یہ قبر بند کر دی، دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں پر بھی وہی منظر دیکھنے کو ملا، وہاں بھی آگ ہی آگ، بچھو ہی بچھو۔ آخر کار 4 مرتبہ انہوں نے ایسے ہی قبر کھدائی کی، چاروں مرتبہ وہی حشر تھا۔ ایک اللہ والا وہاں سے گزرا، ان لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم جہاں قبر کھودتے ہیں وہاں ہمیں جلتی آگ اور منہ کھولے سانپ بچھو نظر آتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا، یہ اس عورت کی زندگی میں کیے گئے گناہوں کا صلہ ہے۔ محترم، یہ اس عورت کی زندگی میں کیے گئے گناہوں کا صلہ ہے، اس لیے تم جہاں بھی قبر کھودو گے تو ایسے ہی منظر دیکھنے کو ملیں گے، کیڑے مکوڑے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کافی کوشش کے بعد بھی جب وہ لوگ ناکام رہے تو انہوں نے اس لڑکی کو آگ میں ہی دفن کر دیا۔ اس کی تدفین کے بعد چند عورتیں اس کے گھر میں گئیں اور اس کے خاوند سے ملی اور پوچھا، آپ کی بیوی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، اس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن گئی؟
اس کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی مجھے 5 ایسے جملے بولتی تھی، مجھے پکا یقین ہے کہ ان 5 جملوں کے وجہ سے ہی اس کو اتنا دردناک عذاب ملا۔ نمبر 1، وہ باتوں پر کہتی تھی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ وہ بات ہر وقت شوہر سے کہتی تھی کہ میں نے شوہر میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، حالانکہ میں اس پر ہزاروں نعمتیں کی بارش برساتا رہا۔ اس کے باوجود بھی وہ مجھے کہتی تھی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ نمبر 2، میری ناشکری کرتی تھی۔ نمبر 3، شام کو محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہارا جب میں گھر آتا تو بجائے خوش ہونے کے مجھے کوئی ایسا جملہ بولتی تھی جس سے میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ نمبر 4، مجھے ایسا جملہ بولتی جو میری پریشانی کا سبب بنتا۔ نمبر 5، میرے سامنے ایسے الفاظ بولتی جس سے میرے بوڑھے ماں باپ کی توہین ہوتی۔ یہ 5 جملے ایسے جن کی وجہ سے میری بیوی کی قبر جہنم کی گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنی ہوئی تھی۔ قبر میں جہنم کی آگ جلی ہوئی تھی۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 5 جملوں سے بچے دست ادب ہاتھ جوڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات اور ان احکامات پر ہر مسلمان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔